آج ہمارا 8واں لیکچر ہے اور آج سے ہم عبادات کا آپ کہیے ماڈیول شروع کر رہے ہیں۔ عبادات میں آج ہم صلاۃ یعنی نماز پر گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بات ابتدا میں تمہید تو I'm sure کوئی صحیح لفظ نہیں ہے، ابتدا میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دین کے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان لیکچرز میں، اور جس کی سورسز کے بارے میں، سورسز آف نالج انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں اب تک ہم نے ڈسکشن کی ہے، اس دین کا اپنے ماننے والوں سے کیا تقاضا ہے، وہ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے، اس کو قرآن نے کلیئر دو انداز میں بیان کیا ہے کہ وہ تقاضا عبادت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ الذاریات 51 سورہ کے آیت 56 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے نہیں بنایا نہ جنوں کو نہ انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ایک اور جگہ پر سورہ نحل میں جو 16 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 37 میں فرمایا کہ پیغمبروں نے آ کے اپنی اپنی قوموں کو یہ دعوت دی کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ طاغوت شیطان، سرکش، خدا کا باغی۔ اللہ کا ہم انسانوں سے یہ تقاضا ہے، یہ توقع ہے کہ ہم بغاوت اور سرکشی کے بالکل الٹ رویہ اختیار کریں، یعنی عاجزی، انکساری، پچھ جانا، اس کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی کم مائیگی کا، اپنے چھوٹے ہونے کا، اپنے کمزور ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے یہ زندگی گزاریں کہ جو سرتسر اس کی عنایت اور اس کا عطیہ ہے۔ اور اس میں ہمارا ایٹیٹیوڈ وہ ہونا چاہیے کہ جو اس ریکگنیشن، اس اعتراف کے عین مطابق ہو، یعنی آپ جب یہ بات سمجھ لیتے ہیں، یہ بات جان لیتے ہیں کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ اتفاق سے پیدا نہیں ہوئی، کسی کے بنائے بغیر نہیں بنی، بلکہ ایک خالق و مالک ہے جو بہت بڑا ہے، جس کی تمام صفات اعلیٰ ترین ہیں، پرفیکٹ ہیں۔ ہم اس کے کمزور، ناتواں، ناچیز بندے ہیں۔ جب آپ اس بات کو مان لیتے ہیں، اور کیوں مانتے ہیں یہ میں نے مؤخر کر لیا فرمائش پر، اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے اللہ پر ایمان کو، لیکن جب ہم مان لیتے ہیں اور مسلمان مانتے ہیں تو اس کے بعد زندگی گزارنے کا اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کی عبادت، اس کی بندگی کریں۔ یعنی جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ ہم عاجزی اور انکساری اختیار کریں، ہمارے اندر اس کے لیے شکر کی کیفیت ہو، ہم اس سے ڈریں، اس کی ناراضی سے ہم پریشان ہوں، ہم اس پر بھروسہ کریں۔ ہم جب ان کو الفاظ میں ڈھالیں تو ہم اس کی تسبیح کریں، ہر عیب سے اس کو پاک قرار دیں، اس کی حمد کریں، اس کی خوبیوں کو، بڑائیوں کو بیان کریں، اور اپنے عمل میں بھی اپنے جسم سے اور اپنے مال سے اس کا اظہار کریں۔ ہمارا جسم بھی اس کے آگے جھکے، رکوع کرے، سجدہ کرے، اور ہمارا مال بھی اس کے راستے میں خرچ ہو۔ جانور ہوں ہمارے پاس تو وہ بھی ہم اس کی راہ میں قربان کریں۔ یہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم کو بھی اور جنوں کو بھی۔ اگر اس دنیا کی یہی حقیقت ہے کہ اس کا ایک بنانے والا ہے، وہی اس کو چلا رہا ہے، اور اس کے اندر تمام
اعلیٰ پرفیکٹ صفات ایٹریبیوٹس موجود ہیں، تو پھر اس کے بعد انسان کا رویہ ایٹیچیوڈ اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ دین انسانوں کو اسی ایٹیچیوڈ کو اختیار کرنے کی دعوت دینے کے لیے آیا ہے۔ اپنے رب کے آگے جھک جاؤ، اس کا شکر ادا کرو، اس کو ناراض ہونے سے اپنے آپ کو روک لو، غلطی ہو جائے تو معافی مانگو، اس پر اعتماد بھروسہ کرو۔ یہ عبادت ہے، اس کے لیے ہم سب کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس عبادت کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کے لیے، ممکن بنانے کے لیے اللہ نے ہم مسلمانوں کے اوپر 4 فارمل عبادات کو لازم کر دیا ہے، تاکہ ان کو اختیار کرنے کے نتیجے میں ہم اللہ کی عبادت والی زندگی گزار سکیں۔ اور یہ بات تو obvious ہے نا کہ جب آدمی کا یہ ایٹیچیوڈ ہوگا اللہ کے بارے میں جو ایک عابد بندے کا ہونا چاہیے، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو کوئی حکم دیا ہے تو آپ کہیں کہ نہیں سوری یہ میں نہیں کر سکتا۔ نہیں، پھر ظاہر انسان اس کی فرما برداری تو آپ سے آپ کرے گا، وہ تو اس کا گویا کہ ایک نیچرل کانسیکوینس ہے۔ وہ 4 بائنڈنگ عبادات کیا ہیں؟ صلاۃ نماز، زکوٰۃ، صوم روزہ اور حج۔ یہ 4 عبادات ہیں، اور ان عبادات کو اللہ نے لازم کر دیا ہے۔ ان میں سے 2 وہ ہیں کہ جو تمام مسلمان کرتے ہیں، اور 2 وہ ہیں کہ جو وہ کرتے ہیں کہ جن کے پاس استطاعت ہے، جو افورڈ کر سکتے، یعنی زکوٰۃ اور حج۔ لیکن یہ سب اگر انسان ان کے لیے اپنے اندر استطاعت پاتا ہے، کیپیسٹی، ایبلٹی پاتا ہے، تو پھر اس کو لازم کر دی۔ یہ لازم اس لیے کی ہیں تاکہ ہم اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے ان کو کریں بھی، اور ان کے ذریعے سے اپنے اندر پوری زندگی میں وہ عبادت کی اسپرٹ پیدا کریں۔ تو یہ دونوں کام ہوتے ہیں۔ بائی دا وے، ایز اے پاسنگ ریمارک، یہ 4 عبادات ہیں کہ جو ہم مسلمانوں کو اور انسانوں سے فرق کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو دوسروں سے فرق کرنے کا نہ شوق ہونا چاہیے، اور نہ ہی یہ کوئی مطلوب چیز ہے، سوائے اس کے کہ ہم ظاہر مختلف موقعوں پر ہمارے لیے لازم کیے گئے ہیں۔ یہ جو عبادات ہیں، اس میں اور اللہ کے باقی شریعت کے احکام میں 2 چیزیں ہیں کہ جو ملحوظ رکھی گئی ہیں، جن کو کہ ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے، اور جب وہ پیش نظر نہیں ہوتی تو گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ایک چیز یہ کہ، اور وہ ہے تزکیہ نفس، انسان کی شخصیت کے اندر کی اور باہر کی پاکیزگی، اور اس پاکیزگی کے نتیجے میں اس کی شخصیت کی ریفائنمنٹ، اس میں بہتری، اخلاقی روحانی طور پر ترقی، یہ اس کا الٹیمیٹ گول ہے۔ نو میٹر واٹ وی ڈو ان ریلیجن، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، جو کچھ بھی ہو، تزکیہ اس کا ٹارگیٹ ہے۔ اور دوسری چیز اللہ نے خود بیان فرمائی ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرتے ہوئے وہ کوئی تنگی، کوئی مشکل نہیں چاہتا، آسانی کے ساتھ، تاکہ آپ اطمینان کے ساتھ اس مقصد کو آپ حاصل کر سکیں۔ سو یہ 2 چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادات میں بیان فرمایا ہے۔ اب میں نماز سے شروع ہوتا ہوں کہ نماز کا مقصد کیا ہے۔ ایکسکیوز می پلیز، اگر آپ آئی گیٹ ڈسٹرب، تھینک یو۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا اللہ کو یاد کرنا، یعنی سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی
کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے جب اللہ سے پہلا پیغام پایا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، تم نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے، 20 سورہ، آیت نمبر 14۔ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہوگا کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارے نماز پڑھنے میں جو اصل پرپز پیش نظر ہوگا وہ اللہ کو یاد کرنا ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ لیکن اس کا یہ مقصد اس مقصد سے کیسے ریلیٹ ہوتا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پورے دین کا مقصد بیان کیا ہے، اور وہ ہے تزکیہ۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن کیا کرتا ہے۔ یہ ہے اصل میں قرآن مجید کے ساتھ تعلق اور قرآن کی کلیئرٹی۔ سورہ اعلیٰ ہے، 87 سورہ، اس کی آیات 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کیا، فرمایا کہ قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ یہ میں آپ کو پہلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جس نے تزکیہ کیا وہی جنت میں جائے گا، اور قرآن کے نزدیک فلاح، کامیابی جنت میں داخلہ ہے، جنت میں داخلے کی گارنٹی ہے۔ تو قرآن نے اس بات کو سورہ اعلیٰ 87 سورہ کی آیت 14 اور 15 میں یوں بیان کیا کہ فلاح پا گیا وہ کہ جس نے تزکیہ کر لیا، اور آگے فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اس نے اپنے رب کو یاد کیا، اس کے نام کو یاد کیا، فَصَلَّى، چنانچہ اس نے نماز پڑھی۔ تو اگر آپ یہ جو بات بیان ہوئی ہے اس کو ریورس آرڈر میں دیکھیں تو جو بات ہے وہ یوں ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے تو کیا کریں گے؟ اپنے رب کو یاد کریں گے۔ جب آپ اپنے رب کو یاد کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا تزکیہ ہوگا۔ جب آپ کا تزکیہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ جنت پائیں گے۔ سو معلوم یہ ہوا کہ نماز کے ذریعے سے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اس یاد کرنے کے نتیجے میں ہمارا تزکیہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے باطن کو پاک کرتے ہیں، اپنے ظاہر کو پاک کرتے ہیں۔ یہ جو نماز ہے اس میں چنانچہ دو چیزیں ہیں، ایک نماز کا فارم ہے، اس کا ظاہر ہے، اس کی کچھ فارمیلٹیز ہیں، اور ایک نماز کی اسپرٹ ہے، اس کا مقصد ہے اللہ کو یاد کرنا۔ دونوں یکساں ایکولی امپورٹنٹ ہے، یکساں طور پر اہم ہے۔ یعنی آپ کو نماز پڑھنی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے بتایا ہے کہ نماز پڑھ کے تم نے اس کو یاد کرنا ہے، اور نماز پڑھنی ہے آپ نے اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ سو محض نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ ون وداؤٹ دی ادر از انکمپلیٹ، یعنی اس کے ظاہر کو بھی اختیار کرنا ہے اور اس کی حقیقت کو پانے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں لیٹ کر بھی اللہ کو یاد کر سکتا ہوں تو مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، اللہ نے جب حکم دیا ہے اور خود اس نے اس فارم کو طے کیا ہے تو پھر اللہ کو یاد کرنا ہے اس خاص فارم میں، یہ اس کا حکم ہے اور ہمیں اس کو بجا لانا ہے۔ نماز کے دو حصے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ ایک حصہ ہے اس کے اعمال، قیام، رکوع، سجود اور قعدہ، جیسے کہ ہم بیٹھتے ہیں، اور دوسرے ہیں اس کے اذکار۔ ہم بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے اذکار ہیں جن کو کہ ہم پڑھتے ہیں، بولتے ہیں۔ ان دونوں میں جو اعمال ہیں اور جو اذکار ہیں یہ لازم بھی ہیں کچھ، اور کچھ اختیاری ہیں۔ یعنی میں نے ابھی گزارش کی کہ اس میں جو اعمال ہیں
وہ قیام، رکوع، سجود اور ادا یہی لازم ہے. اس کے یعنی تشہد میں جو آپ بیٹھتے ہیں نا یہ لازم ہے. اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، کوئی ہاتھ باندھنا ہے، کوئی اوپر باندھنا ہے، کوئی نہیں باندھنا، کوئی رفع دین کرنا ہے، کوئی نہیں کرنا ہے، ایٹسیٹرا. یہ سب آپشنل ہے. یہی وجہ ہے کہ ان میں ہمارے ہاں اختلاف کی ہے. اسی طرح سے دوسری چیز نماز میں ہے اذکار. اذکار میں چند اذکار ہیں کہ جو لازم ہیں، جو سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کے بعد قیام میں قرآن پڑھنا ہے، قرآن کا ایک حصہ پڑھنا ہے. ہر اپنی پوزیشن کو بدلتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے. رکوع سے اوپر اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہنا ہے. اور نماز کے اختتام پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ اذکار ان کو لازم کر دیا گیا ہے اور باقی اختیاری ہے. میں اس کے بارے میں آگے مزید بات کروں گا، لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نماز ہم کو جس طرح سے ملی ہے اس میں جو اس کا فارم ہے اس میں کچھ اعمال ہیں اور کچھ اذکار ہیں. اعمال میں بھی کچھ چیزیں لازم ہیں اور کچھ اختیاری ہیں، اور اذکار میں بھی کچھ چیزیں لازم ہیں، کچھ اختیاری ہیں. ان نمازوں کے اوقات بھی قرآن مجید میں سورہ نساء میں آیت نمبر 103 میں، ویسے 101 بھی ہو سکتی ہے، 4101 probably more likely. اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز اہل ایمان پر لازم کر دی گئی ہے اس کے مقررہ اوقات میں. یہ مقررہ اوقات کیا ہیں؟ یہ مقررہ اوقات ہیں فجر. یہ اعلان ہوا تھا جی کہ موبائل سائلنٹ کر دیں. لیکچرر کچھ نخرے والے ہیں، میری لیے سوری میں درمیان میں جو بعض لوگوں کو ٹوکتا ہوں جی، بس میری مجبوری ہے. I'm really sorry. ٹائمنگز کیا ہیں؟ فجر کے ٹائمنگز رات کے اندھیرے کے اختتام پر افق پر، ہورائزن پر جو اول روشنی نمودار ہوتی ہے اس سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جو آج کل ہماری سحری کے اختتام کا وقت ہوتا ہے. درمیان میں امساک کوئی چیز نہیں ہوتی، ادھر یہ ختم ہوتا ہے ادھر وہ شروع ہو جاتا ہے. اور سورج کی پہلی کرن جب نظر آئے تو فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد دن کا ایک حصہ ہے آپ کے پاس جس میں آپ کام کاج کرتے ہیں. سورج بالکل نصف النہار سر کے اوپر ہوتا ہے. جب وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ جھکنے لگتا ہے تو بس اس کے جھکنے کے ابتدا کے وقت سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد اختتام ظہر کا کب ہوتا ہے، اس میں ہماری امت میں ایک مشہور اختلاف ہے. حنفی اور شافعی نقطہ نظر دو الگ الگ ہیں. اس میں جو ہمارے ہاں رائج ہے نقطہ نظر وہ حنفی ہے، لیکن شافعی نقطہ نظر کے مطابق ظہر کا وقت اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب، میں سمجھانے کے لیے اور بھی اس کے طریقے ہیں لیکن یہ بھی بیان ہوا ہے کہ آپ کا سایہ آپ کے اپنے قد وجود کے برابر ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم اور عصر کا وقت شروع ہو گیا. اور حنفی نقطہ نظر کے مطابق آپ کا سایہ جب آپ سے دگنا ہو جاتا ہے تو ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے اور عصر کا شروع ہوتا ہے. یہ گرمیوں میں کافی اس میں فرق ہو جاتا ہے، سردیوں میں تھوڑا ہوتا ہے. بٹ جو بھی اس میں سے صحیح بات ہے، اس کے بعد یہ بات تو طے ہے کہ مغرب اس وقت، عصر کا وقت اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب سورج کا کوئی ایک حصہ بھی افق کے نیچے چلا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے.
اور جب پورا سورج غائب ہو جاتا ہے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور مغرب کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ عشاء کا وقت شروع نہیں ہوتا، اور عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے کہ جب افق پر سرخی نمایاں ہو جاتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اب رات کا آغاز ہو گیا۔ یہ مغرب کے وقت کا اختتام ہے اور عشاء کے وقت کا آغاز ہے، اور آپ اپنی رات کو اگر کیلکولیٹ کریں مغرب سے لے کے فجر تک، تو اس میں جتنی ڈیوریشن ہے اس کو جب آدھا کریں تو آدھی رات تک یہ عشاء کا وقت ہے، اس کے بعد پھر یہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس کا قانون ہے، اس میں کوئی تفصیل میں کوئی بات ایک دوسرے سے تھوڑی بہت ڈس ایگریمنٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو سوال میں یہاں اٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آخر ان اوقات کی اس طرح سے ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ نماز پڑھنے کا مقصد ہے اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ کو یاد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم جب اپنے ان بزرگوں کو یاد کرتے ہیں کہ جو ایک زمانے میں ہمارے ساتھ تھے مگر دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ہم ان کے چہرے کو یاد کریں گے، ان کی باتوں کو یاد کریں گے اور ان کی کوئی باتیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے تو اس طرح کی ہماری کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو اللہ کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ اللہ کی عنایات، اس کی نشانیوں، اس کی قدرتوں، اس کی مہربانیوں سے۔ چنانچہ یہ نماز، اس کے اوقات اسی مقصد کے لیے طے کیے گئے ہیں۔ رات کا اندھیرا چھا جانے کے بعد صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے۔ بندہ مومن کو معلوم ہے کہ یہ اس کا رب کر رہا ہے، اس کی زندگی کو ممکن بنانے کے لیے، زندگی کے مختلف کاموں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر، تو نے رات کے بعد دن کے اجالے کا بندوبست کرنا شروع کیا۔ چنانچہ یہ فجر کا وقت ہے۔ فجر کا وقت اللہ کو یاد کرنے کے لیے بہترین وقت ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت قرآن پڑھنا ایسے جیسے کہ آپ آمنے سامنے ہیں۔ یہ وقت ختم ہو جاتا ہے جب سورج نکلتا ہے۔ یہ بھی میں بائی دا وے بات کر دوں کہ سورج کے طلوع ہوتے وقت اور غروب ہوتے وقت، اور بعض اوپینینز میں نصف النہار، زوال کے وقت جو سجدہ کرنے سے روکا گیا ہے، یہ در حقیقت اللہ کے علاوہ بہت سے اور جھوٹے خداؤں کی عبادت کی گئی ہے۔ اس میں جو سب سے نمایاں ایک ڈیٹی جس کی عبادت کی گئی وہ سورج۔ تو سورج کی پرستش کے یہ اوقات ہوا کرتے تھے، جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا تھا، جب سورج غروب ہو رہا ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سکھایا کہ ہم ان موقعوں پر اللہ کی آگے جھکنے سے بھی تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں گے، یعنی اس کی کنڈمنیشن، اس سے نفرت کے اظہار کے طور پر کہ کتنا عجیب اور برا کام ہوا، تو ہم ان اوقات میں سجدہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد سورج اپنی عروج کو پہنچ جاتا ہے اور پھر وہاں سے جھکنے لگتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا والے یہ کہیں گے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہوا ہے۔ اس نے صبح کو نمودار کیا، اس نے سورج کو اٹھایا، اس نے سورج کو وہاں پہنچایا، اس نے سورج کو جھکانا شروع کر دیا۔ ہم ایک موقع پر، اس موقع پر پھر کہتے ہیں اللہ اکبر ہے، خدا تو سب سے بڑا، ہم تیرے آگے جھکتے ہیں، ہم تیری عظمت اور بڑائی کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورج گویا کہ شوٹ کرتا ہے ہورائزن کی طرف زور سے کے وقت سے، اور یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، خدا اس کو ارینج کرتا ہے۔ تو درمیان میں ایک موقع پر پھر روک کے ہم کو کہا گیا ہے کہ پھر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس بات کا اعتراف کرو کہ تمہارا رب ہے کہ جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، اور غور کرو کہ تمہارے لیے اس نے ارینجمنٹ کی ہے۔ یہ جو صبح ہوتی ہے، یہ جو دوپہر ہوتی ہے، یہ جو شام ہوتی ہے، یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہے، تو تم اس کو یاد نہیں کرو گے؟ تو ہمارا عصر کا وقت روک کر ایک مرتبہ پھر عبادت کا وقت ہے۔ اس ساری وضاحت کے بعد آپ مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ مغرب کے وقت ہم کیوں اس کے آگے جھکتے ہیں۔ ایک
کمپلیٹ انقلاب آ چکا ہوتا ہے. وہ سورج کے جس نے کئی گھنٹے تک غلبہ پایا، بادشاہت کی، غائب ہو گیا. ہمارے رب نے غائب کیا، اس کے حکم سے غائب ہوا. اس لیے ہم اپنے رب کی بڑائی ایک مرتبہ پھر مغرب کے وقت کرتے ہیں، اس کے آگے جھک کے اللہ اکبر کہہ کے اس سے دعائیں کر کے. اور مغرب کے وقت کے بعد عشاء کے وقت کی نماز کو سمجھانے کے لیے، اگرچہ کہ ہمارے ہاں وابڈا کی بجلی پوری تو نہیں آتی، لیکن یو پی ایس بھی اب چلتے ہیں، تو آپ کو مجھ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ رات کا اندھیرا اور ستاروں کی روشنی کیا چیز ہے. ہمارے ایک دوست ایک زمانے میں ایک گھر میں رہتے تھے نچلے حصے میں. ان کے بچہ ہوا تو وہیں سوتا تھا. جب وہ ذرا بڑا ہوا، کچھ ولی کی عمر کا، تو وہ گھر میں اوپر کا حصہ ان کو مل گیا. اور اسی طرح کی گرمیوں کا زمانہ تھا، تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں پہلے یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ ہم آسمان کے نیچے سوتے تھے، کچھ پانی چھڑک کے اور وٹ ایور. تو بچہ جب لیٹا، اس نے آسمان کو دیکھا اور رو پڑا. اتنا روبدار آسمان رات کے وقت اتنا زیادہ اس کے اندر عظمت، گلوریس ہوتا ہے وہ، کہ آدمی اس کو دیکھ کے بہت متاثر ہوتا ہے. سو عشاء کا وقت اصل میں نماز کا وقت اس لیے ہے کہ اس میں اللہ کی نشانیوں کا ظہور ایک اور انداز میں ہوتا ہے. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جو نماز کے اوقات ہیں جس میں اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، ان کا مقصد اللہ کو یاد کرنے کو ممکن بنانا، مؤثر بنانا، افیکٹو بنانا ہے. اور یہ کیسے ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے ماحول سے پوری طرح آگاہ ہوتے ہیں اور اس کی بیک گراؤنڈ میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اس کا یاد کرنا واقعتاً افیکٹو ہوتا ہے. اس کے بعد نماز کے بارے میں ایک بات ویسے تو انڈرسٹوڈ ہے، لیکن اتنی ہی دنیا میں باتیں ہیں کہ جو انڈرسٹوڈ ہونے کے باوجود انڈرسٹوڈ نہیں بلکہ مس انڈرسٹوڈ ہے. نماز کے 2 حصے ہیں، ایک فرض آبلیگیٹری اور ایک نفل نان آبلیگیٹری. فرض نماز 5 ہیں، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4. اور میں چیخ تو نہیں سکتا، لیکن آپ سمجھیں میں چیخ رہا ہوں، بس دیٹس اٹ. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ نفل. اللہ رب العزت، ہمارے رب نے جو ہماری کمزوریوں کو بھی جانتا ہے، ہماری ضرورتوں کو بھی جانتا ہے، اس نے اس عبادت کو ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ یہ ہمارے لیے پریکٹیکلی پاسبل ہو، ورکیبل ہو. چنانچہ نمازیں وہ بھی ہیں کہ جو فرض ہیں، اور نمازیں وہ بھی ہیں کہ جو نفل ہیں. نفل نمازوں میں بعض وہ نفل نمازیں ہیں کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود باقاعدگی سے پڑھا جب کہ وہ سفر میں نہ ہوتے. وہ باقاعدگی آپ نے اتنی اختیار کی کہ اگر کسی موقع پر آپ کی وہ نفل چھوٹ جاتی کہ جو آپ باقاعدگی سے پڑھتے، تو کسی دوسرے موقع پر اس کو پورا کر لیتے. اس لیے کہ آپ کا یہ مشورہ ہے ہم سب کو کہ اگر تم اپنے پسند سے کوئی نفل نماز پڑھو تو پھر اس کو باقاعدگی سے پڑھا کرو، اسی سے برکت ہوتی ہے. یہ نفل نمازیں جو آپ نے خود باقاعدگی سے پڑھی، ان کو سنت موقدہ کہتے ہیں. لیکن اس کے بارے میں آپ نے خود یہ وضاحت فرمائی کہ یہ فرض نہیں ہے، یہ لازم نہیں ہے. جو ان کو باقاعدگی سے پڑھے گا اس کو اللہ جنت میں ایک خاص گھر دے گا. تو نمازیں فرض بھی ہیں اور نمازیں نفل بھی ہیں. اس کے علاوہ جو غیر موقدہ ہیں وہ نمازیں ہیں کہ جو حضور نے بعض اوقات پڑھیں، بعض اوقات نہیں پڑھیں، یا پھر آپ نے لوگوں کو پڑھنے کی اجازت دی یا انکریج کیا. اس کے علاوہ ہمارے ہاں وطر ہیں. وطر نماز تو اصل میں عشاء کی نماز کا حصہ ہے کہ جس کو حضور نے عام مسلمانوں کی سہولت کے لیے
عشاء کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دے دی. آپ نے ایک مرتبہ بھی وطر عشاء کے بعد نہیں پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز لازم تھی. آپ کے لیے ایک چھٹی نماز تھی. یہ نافلۃ لک، یہ قرآن نے کہا ہے، یہ آپ کے لیے ایک ایڈیشنل نماز ہے. تو آپ جو عام طور پر تہجد کی نماز پڑھتے وہ 11 رکعتیں پڑھتے، اس میں آخر میں آپ اس کو وطر کرتے، یعنی اس کو آڈ کرتے. وطر کا مطلب آڈ کرنا. تو آپ نے اس کی اجازت عام مسلمانوں کو دی کہ وہ عشاء کے بعد پڑھیں. بہت اچھی بات ہے، مسلمان اس کو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں. لیکن بس اتنی بات ہے کہ یہ تہجد کی نماز کا حصہ ہے. آپ پڑھیں گے اچھی بات ہے، آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ ایک اجر اعزاز سے محروم ہوں گے، نہ کہ آپ گناہ گار ہوں گے. اور اس کے علاوہ ہم سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے پاس 8 رکعتیں اور بھی ہیں جن کو ہم نفل کہتے ہیں. ان کا دین میں کوئی ان کی بیسس نہیں. یہ کہاں سے آئی ہیں یہ خود تحقیق کا ایک موضوع ہونا چاہیے. شاید کوئی اس پر PhD کی تھیسس لکھے. میں اس کو تھیسس لکھنے والے کو یہ ہنٹ دوں گا کہ شاید کسی بزرگ نے سب کانٹیننٹ میں یہ سوچنا شروع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز پڑھی، ہم نے بھی فرض نماز پڑھی. آپ نے سنت موقدہ پڑھی، ہم نے بھی سنت موقدہ پڑھی. آپ نے غیر موقدہ پڑھی، ہم نے بھی غیر موقدہ پڑھی. آپ نے وطر پڑھے تہجد میں 3، ہم نے بھی پڑھ لیے. لیکن آپ نے تہجد میں 11 رکعتیں پڑھی. تو 11 - 3 کتنے ہوئے؟ 8. تو ان 8 کا کیا کریں؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا کہ 2 ادھر ڈالیں ظہر کے ساتھ، 2 ادھر ڈالیں مغرب کے ساتھ، اور 2 ڈالیں عشاء کے ساتھ. سو اس کا کوئی تعلق ہمارے اس نماز سے نہیں ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی نہ پڑھے، لیکن آپ جب مرضی پڑھیں. اس کو دین کے، اس دین کا حصہ بنا کے کبھی نہ پڑھیں کہ جو اللہ کے پیغمبر نے ہم کو دین دیا ہے. ہم مسلمانوں کو سینسٹیو ہونا چاہیے اس بارے میں کہ ہمارے پیغمبر نے ہم کو کیا دین دیا ہے اور کیا دین نہیں دیا ہے. اس کے بعد ایک اور موضوع ہے، اور وہ ہے نماز میں کنسیشنز. اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں سے جب یہ چاہا کہ ہم نماز کی ادائیگی کریں باقاعدگی سے، تو پھر اس نے اس حقیقت، اس پاسبلٹی کے پیش نظر کہ نماز میں مشکلات آ جاتی ہیں تو کچھ کنسیشن دیے. ان کنسیشنز میں سے ایک کنسیشن کا نام ہے قصر. یہ سورہ نساء 4 سورہ کی آیت نمبر 103 میں، چنانچہ وہ 101 آیت ہے نا، تو نماز کے اوقات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم پر کوئی حرج نہیں اگر تم سفر میں ہو اور تم انسیکیورٹی کی صورتحال میں ہو تو تم نماز کو قصر کرو. کوئی حرج نہیں، لازم نہیں ہے. کرنا چاہو کر لو، نہیں کرنا چاہو نہ کرو. بعض اوقات آپ جاتے ہیں، میں جب بھی کراچی جاتا ہوں تو یہاں تو کام ہوتے ہیں، وہاں تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا. سونے پر میرے وقت زیادہ گزرتا ہے، تو میں وہاں آدھی نماز کو پڑھوں. میرے رب نے مجھے اس کی اجازت دی ہے، میں اجازت اویل کروں گا جب اویل کرنے کی ضرورت ہوگی. نہیں ہوگی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. یہ اجازت کیا ہے؟ یہ اجازت یہ ہے کہ وہ فرض نمازیں کہ جو 4 ہیں، یعنی ظہر، عصر اور عشاء، ان کو آپ 2 کر سکتے ہیں. اور 2 نمازوں کے پیئرز ایسے ہیں 2 کہ جن کو ملا سکتے ہیں. ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، یہ جو ملائیں گے آپ ان پیئرز کو، تو اس میں یہ مزید کنسیشن ہے کہ اس کا آغاز بالکل ظہر کے ابتدائی ٹائم سے لے کر عصر کے آخری ٹائم تک کہیں بھی ہو سکتا ہے. آپ فلائٹ میں ہیں، آپ کو کوئی اور پرابلم ہے، سخت ٹینشن میں ہے، ڈاکٹرز ہیں، لمبی سرجری ہونے والی ہے، درمیان میں ٹائم ہی نہیں ملے گا، سردیوں میں بہت کم وقت ہوتا ہے، تو یہ کنسیشن دیا گیا ہے شارٹن کرنے کا اور ملانے کا. اس کو قصر کہتے ہیں. اس پر مزید یہ کنسیشن بھی ہے جو سورہ بقرہ 2 سورہ کی آیت نمبر 239 میں ہے کہ کہیں آپ سخت مشکل ٹینشن میں ہیں
یا کوئی ایسی مصروفیت ہے کہ کوئی امکان ہی دائیں بائیں نظر نہیں آ رہا. بعض اوقات مجھے ذہن میں تصور آتا ہے کہ کسی ایسی اسٹریٹ میں ہے جس میں بہت رش ہے، اور ہوتے ہیں بعض اوقات ایسے شہر کہ جس میں آپ واک کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت میں یہ بھی فرمایا کہ چلتے ہوئے یا بیٹھے ہوئے بھی نماز پڑھو اگر کوئی پرابلم ہے. چلتے ہوئے، ظاہر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں چلتے ہوئے کیسے، تو میں کہتا ہوں میں بھی سوچ کے آپ کو بتاؤں گا، لیکن بہرحال چلتے ہوئے یہ اللہ کی طرف سے یہ بھی بیان ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 239 میں. یہ کنسیشن ہے نماز میں. آپ کو نماز نارمل پڑھنے میں مشکل پیش آ جائے تو پھر اللہ کی طرف سے یہ آسانیاں، ان کو نارمل روٹین نہیں بنانا، لیکن بہرحال یہ اللہ کی طرف سے آسانیاں ہیں. ایک اور کنسیشن یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کو نماز میں وضو کرنا ہوگا، تو وضو کرنا لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ بیمار ہیں یا آپ سفر میں ہیں تو آپ وضو کی جگہ تیمم کر سکتے ہیں. یہ بھی قرآن مجید میں 2 جگہ پر بیان ہوا ہے. یعنی آپ کسی پاک جگہ پر ہاتھ لگا کر اپنے چہرے اور اپنے بازوؤں کو مل لیں، آپ کا وضو ہو گیا. وضو کی جگہ پہ جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ نے پوری کر لی. نارمل حالات میں ہوں گے، پانی ہوگا تو آپ کو وضو کرنا ہوگا. اسی میں یہ چیز بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل فرمائی کہ آپ نے وضو کیا اور پیر دھو لیے اور پھر موزے پہن لیے، تو پھر اگلے 24 گھنٹے حضر میں، حضر کہتے ہیں جو سفر نہیں ہوتا، حضر میں آپ موزوں پر وضو کے موقع پر مسح کر سکتے ہیں، اور سفر میں یہ کنسیشن 3 دن تک اویل کر سکتے ہیں، ایسے کہ آپ نے موزے نہیں اتارنے. اس میں ہمارے ہاں یہ ڈیبیٹ ہے کہ یہ موزے چمڑے کے ہونے چاہیے. ویل اوکے، جس کو چمڑے کی ریسٹرکشن سمجھ میں آتی ہے کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے چمڑے کے ساتھ کوئی خاص رکھا ہے. اللہ نے کنسیشن دی ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو رخصت دی ہے. اس میں چمڑا ہو یا غیر چمڑا ہو، اصل میں تو وہ آسانی ہے کہ جو پرووائڈ کی گئی ہے، لیکن جس کو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ نہ کرے. لیکن یہ بھی ایک کنسیشن ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز لازم ہے، نماز نہیں چھوڑنی. اور ایک اور بات، قضا نماز کوئی نماز نہیں ہوتی. ہمارے ہاں بہت سی چیزیں ایسے مشہور ہیں کہ جیسے وہ دین ہے، قضا کوئی نماز نہیں ہوتی. نماز اس کے وقت پر ہوتی ہے. مسلمان نماز کو اس کے وقت پر نہیں چھوڑ سکتا. آپ کہیں گے نہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو میں کہوں گا نہیں چھوڑ سکتے. آپ کہیں گے نہیں ہم سو جاتے ہیں، تو میں کہوں گا سونا تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. بادشاہ ہے جو آدمی سو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کنسیشن ہے. جیسے ہی اٹھے اور وہ یہ محسوس کرے کہ سونے کے نتیجے میں اس کی